ان ساری زندگیوں میں جو ہم جی رہے ہیں، جو ہم نے اس کے بعد جینی ہے، یہ عارضی اور وہ مستقل، دونوں زندگیوں میں انسان کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ مر جائے گا قبر میں سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قبر سے اٹھے گا قیامت والے دن، وہاں سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہی ان لوگوں کو کریں گے جن کے دل صاف۔ یہ جو تو معاف نہیں کر رہا نا، ناراضگی دل میں رکھی ہوئی ہے، یہ ناراضگی، حسد، غیبت، بغض، نفرت، یہ مختلف چیزوں کا اچار بن کے نا کینہ بنے گا، کینہ۔ اس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں گرج، مولیس، ہیٹریٹ۔ میں نے کہا یہ جو کینہ اچار بنائے گا نا ان ساری دل کی بیماریوں کا، اور یہ دل کے اوپر تیرے جو ایک بوجھ بنا رہے گا نا، یہ نقصان تجھے پہنچائے گا، اس کو نہیں پہنچائے گا۔ illicit ڈرگ ایڈکٹ کا مطلب کہ وہ ڈرگز جو صحت کے لیے واضح طور پر نقصان دہ ہیں، اور مصیبت اصل میں پتہ کیا ہے؟ نسوار، سگریٹ یا چائے اور یہ اس طرح کی جو ہلکی نقصان دہ چیزیں، ان کو illicit ڈرگز میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ جو سکون کی تلاش میں زیادہ ہیوی میوزک چاہیے نا، بڑھ سے بڑھ کر راک میوزک چاہیے، اور پھر راک کے اندر ریپ چاہیے جس میں فاسٹ ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ بیٹس ہو، اور اس میں سمجھ کچھ نہیں آ رہا، یہ خاص شیطان ہے، یہ شیطان کے ورد وظیفے ہیں۔ جس کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن سے جس کو چاہیے تھا نا سکون، ٹھہراؤ، اطمینان، وہ ٹھہراؤ اور اطمینان کے الٹ چیز سے شیطانی کلمات کے ذریعے سکون تلاش کر رہے ہیں۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کو لائق، اور درود و سلام کے مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ان پر۔ اس کے بعد ایک زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ایک زندگی ہماری اس سے پہلے بھی تھی جو ہمیں بھول چکی، اور ایک زندگی اس کے بعد ہم جئیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یقین ہے، لیکن عالم الغیب، خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ہمیں ان تینوں زندگیوں کے بارے میں بتایا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مار دیا، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ تو ہمیں تو یقین صرف اسی ایک زندگی کا ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، موجے مرو، مزے کرو، زندگی تو یہی ہے۔ فارسی کا مقولہ، اور ایک پنجابی میں بھی ہم کہتے ہیں، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کس ڈٹھا۔ بھئی یہ تو زندگی ہے جو سامنے ہے، اس کے مزے ہیں، اس میں مزے لوٹ لو، آگے کیا ہوگا کیا پتہ، کس نے دیکھا ہے؟ وہاں سے کوئی واپس آیا، کسی نے خبر دی ہے؟ غیب کی خبریں۔ بندہ مومن تبھی ہوتا ہے جب وہ ان باتوں کو مان لے جن کو عقل نہیں مانتی۔ ایمان بالغیب اسی کا نام ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں جب تشکیک کا مرض پیدا ہوتا ہے نا، اور وہ عقل، سائنس، منطق اور فلسفے کی بنیاد پر طرح طرح کے سوالات اٹھانے شروع کرتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب بیچارے میرے جیسے سادے، وہ پریشان ہونا شروع ہو، یار یہ ہن جواب کتوں دئیے، یہ تو بڑی جو ہے نا لاجک کی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، اب لاجک کا جواب کہاں سے لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی لاجکس کا جواب ایمان بالغیب رکھا ہے۔ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جو چیز تمہاری عقل میں نہیں آ رہی نا، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، سوال و جواب ہی نہ کرو۔ ہمارے مولوی صاحبان بڑے پریشان ہیں کہ جی ملحدین کا، متشککین کا، اسلام پر معترضین کا جواب ہم کیسے دیں؟ نہ دو جواب بھائی، اللہ نے نہیں جواب دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جواب دیے۔ اب کسی بندے کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، نہ سائنس مانے، نہ عقل مانے، نہ اس کا کوئی پروف ہے۔ ایمان بالغیب ہے۔ جنت کس نے دیکھی ہے؟ سائنس پوچھ لے کوئی سائنسدان کو بڑا، کوئی فزکس کا، کوئی کیمسٹری کا، بایو کا، میتھ کا، کوئی بڑا ماہر، کوئی بڑا پہنچا ہوا، وہ کہ جنت مجھے ثابت کرو جنت کہاں ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان مل جائیں، سارے بڑے بڑے عالم مل جائیں، وہ جنت ثابت کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، بندے کے دل پر اس کا گمان نہیں گزر سکتا. تم کہتے ہو اس کو ثابت کرو، ثابت نہیں ہو سکتی. بس ایمان بالغیب لاؤ، یہی تمہارا باقیوں سے امتیاز ہے. کافر کا اور مسلمان کا فرق کیا ہے؟ مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہم کہتے ہیں کہ وہ سچے رسول تھے، جو انہوں نے کہا ہم نے ان کی بات کو مانا. جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، آخرت ہے، اس کے بعد زندگی ہے. اللہ تعالیٰ یہ والا خالص ایمان ساروں کو نصیب فرمائے. خیر بات اور طرف نکل گئی. زندگی ایک یہ بھی ہے، زندگی ایک اس کے بعد بھی ہے، چاہے کسی کی عقل میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یقین میں آئے یا نہ آئے، لیکن زندگی ایک اس کے بعد بھی ہے. ان ساری زندگیوں میں جو ہم جی رہے ہیں، جو ہم نے اس کے بعد جینی ہے، یہ عارضی اور وہ مستقل. عارضی جس کا ہمیں یقین ہے ہمارے سامنے ہے، اور مستقل جس کا یقین کم کم ہی ہوتا ہے لیکن وہ ہے مستقل. دونوں زندگیوں میں انسان کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے. مر جائے گا قبر میں سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قبر سے اٹھے گا قیامت والے دن، وہاں سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے. جنت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہی ان لوگوں کے کریں گے جن کے دل صاف، جن کے دل بڑے اطمینان قلب والے لوگ، مطمئن لوگ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، مضطرب دلوں والے لوگ، دل کے بیمار لوگ جنت میں جائیں گے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو داخل فرمائے گا، یا جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا تو ان کے اوپر سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے چڑیا کا دل ہوتا ہے، بالکل معصوم، پاک، صاف ستھرا. تو ہم یہ جو زندگی جی رہے ہیں، اس زندگی میں بھی سکون کی تلاش ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی ہمیں سکون کی ضرورت ہے. سکون کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، جس کی تلاش میں تقریباً ساری دنیا ہی ہے. لوگوں نے سکون کی تلاش میں بڑے بڑے منتر، بڑے بڑے طریقے، بڑے بڑے وظیفے، بڑے چلے، بڑے نت نئے، کسی نے رہبانیت اختیار کی، کسی نئے نئے دین ایجاد ہوئے. یہ سارے ادیان جو ہیں اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کو اطمینان قلب کا، سکون کا راستہ دکھاتے ہیں. نروان، نجات. سکون کیسے ملے گا اب کی زندگی میں؟ اس کے بعد جو ہوگا مرنے کے بعد سکون کا، یہ سکون کا جواب دینے کے لیے دنیا میں سارے مذہب ہیں، چاہے سچے ہیں، جھوٹے ہیں، الہامی ہیں، زمینی ہیں، آسمانی. اب یہ جو سکون ہے ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری، ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور مسلمان کے لیے اس سکون کو تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ بھئی تمہاری زندگی میں سکون کیسے آئے گا. ایک سکون ہے ظاہری، سکون کا ایک مطلب ہے قرار، ٹھہراؤ، تحمل، وقار. اسلام نے وہ بھی سکھایا ہے کہ انسان کی شخصیت کا حسن ہے کہ اس میں سکینت ہو. رجلاً سلما لرجل، بندہ ایسا ہو پرسکون، ٹھہرا ہوا، باوقار، اس سے لوگوں کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو اپنی ذات کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے جلد بازیوں سے، تیزیوں سے، چالاکیوں سے منع فرمایا گیا، ناپسند کیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور سکون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ظاہری سکون کی بات ہوگی. سکون کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ظاہری سکون ہے، ظاہری جسم کے اندر سکون، چلتے ہوئے بندہ متانت سے چلے، بیٹھتے ہوئے بندہ وقار سے، اٹھے بیٹھے وقار سے. صحابی آئے نماز میں، رکوع میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ دی قیام سے رکوع میں، انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دوڑ لگا دی، دوڑ کر نماز میں شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا یہ کون تھا جو پیچھے دوڑا تھا، حالانکہ نماز ہے. فرمایا ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، یہ تمہارے وقار کا، یہ سکون کے خلاف ہے، سکینت کے خلاف ہے، تحمل کے خلاف ہے. دوڑ کر نماز میں شامل نہیں ہونا. سکون سے آؤ، ٹھہراؤ سے آؤ، وقار سے. ایک قافلہ آیا، وفد آیا، مدینے آ کر اسلام قبول کیا، بنی عبد قیس کا. ان کا جو سردار تھا وہ بھی ساتھ تھا.
اب اس قافلے نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو ساری خبر ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری پہنچیں، آپ کی زیارت کریں، جا کر ہاتھ مبارک چومیں۔ سب لوگ آئے بھاگم بھاگ، تیز دوڑتے ہوئے، گرتے پڑتے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے۔ حج ہے نا، عمرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت کیوں رکھی ہے؟ اس میں رش، مشکل، مصیبت، اس ساری کے اندر ولا حج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بھئی حج تو وہ ہوتا ہے جس میں جھگڑے نہ ہو، دھکم پیل نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا حج عمرہ بھی ایسا ہوتا ہے، وہاں جا کر حرم میں، مطاف میں ایک دوسرے سے لڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا سکون، یہاں پر اپنے کام سے کام رکھو، تم سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، سکون، سلامتی، عبادات کے اندر سکون، ٹھہراؤ۔ تو یہی بات بنی عبد قیس میں، لوگ آ رہے ہیں دھکم پیل کرتے ہوئے، جو سواری ادھر جا رہی ہے، اس کی ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر سے بھاگا، بھاگم بھاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ دیکھا ان کا جو سردار ہے وہ بڑے آرام سے اپنے اونٹ سے اترا، اونٹ کی لگام پکڑی، اونٹ کو جا کر کھونٹے سے باندھا اور آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آ کر بڑی متانت سے، بڑے سکون اور ٹھہراؤ سے آ کر سلام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، فیکما خصلتان یحبکم اللہ، یار تیری دو عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہے، تیرے میں دو چیزیں ہیں میں نے ابھی دیکھی ہیں، تیری یہ دو عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانا۔ سردار ہونے کی وجہ سے ایک تو تیرے اندر بردباری ہے، تبھی تو سردار ہے نا، سمجھدار آدمی ہے، سوچ بچار کر کے بات کرتا ہے، سوچ کر بولتا ہے، سوچ کر، تیری یہ بردباری اور یہ جو تو وقار کے ساتھ آیا ہے نا، تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے تیری یہ دونوں عادتیں۔ تو یہ تو ہے ایک ظاہری سکینت، ظاہری سکون، شخصیت کا ٹھہراؤ، یہ بھی اسلام کا مطلوب ہے۔ اسلام جس انسان کی تشکیل چاہتا ہے اس میں یہ بھی ہے۔ ایک اور چیز ہے، یہ ہے ظاہری، ایک ہے باطنی سکون، دلی سکون، قلبی، روحانی سکون، جس کی تلاش میں آج ساری دنیا، اور اس کی تلاش میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس سکون کی تلاش میں غلط ذرائع کو، غلط طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی ہو، حیاتا طیبہ، جامع کلمہ ہے، جامع، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو، طیبہ، خوبصورت ہو، پرسکون ہو، وہ کیسی ہے؟ ہماری نظروں میں بڑی گاڑی والا، پیسے شہرت والا، بڑی خوشیاں ہیں بھائی اس کی زندگی میں، بڑے مزے ہیں۔ بھائیو ایک تو مزے سکون نہیں ہوتے، سکون اور مزے کے اندر بڑا فرق ہے۔ مزے کی تلاش میں لوگ، خواہشات پورا کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں سکون مل گئے۔ بڑی گاڑی ایک خواہش ہے، بڑا گھر ایک خواہش ہے، پیسے زیادہ ہونا ایک خواہش ہے۔ خواہشات کا پورا ہو جانا سکون نہیں لاتا۔ سکون کہاں ہے؟ کہا من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، اور ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اور ذکر کون سا ہے؟ لوگ یہاں بھی بڑے ٹھوکر کھائی، ضربے لگانے کو، اللہ اللہ، کلمات کا ورد کرنے کو، وظیفے پڑھنے کو، کہتے ہیں مجھ سے کوئی وظیفہ دس دیو، بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، ڈپریشن دور کرنا، کوئی وظیفہ دس دیو۔ ارے بھائی ذکر کا معنی وظیفے، ورد اور یہ کلمات کی ضربیں، یہ نہیں مانا۔ ذکر کو اللہ نے قرآن میں کہا من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے منہ نہ موڑو۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ قرآن، حدیث، شریعت، احکامات، پورے کا پورا دین اسلام، اس سے منہ نہ پھیرو۔ اس سے منہ پھیرو کو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر ٹینشنیں دوں گا۔ اگر میرے ذکر سے منہ موڑ لو گے، ٹینشن اور ڈپریشن کا سبب ہم تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں چیز کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، سیلری لیٹ ہو گئی جی ٹینشن، بے وفائی کر گیا کوئی جی ٹینشن، او جی میرے کوئی فوت ہو گیا جی صدمہ، جی وہ گھر نہیں پورا ہو پا رہا جی بڑے عرصے کے بعد، قرض لے لیا فلاں بندے نے میرا قرض نہیں دے رہا، صدمہ، ٹینشن، ڈپریشن، بچے بات نہیں مانتے جی اولاد نہ فرمائے، ڈپریشن۔
بے سکونی، بے اطمینانی، زندگی کے اندر ایک نیند نہیں پوری ہو رہی، ہر وقت جلد بازی میں رہتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں نا خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم بے سکون ہیں. اپنے آپ سے جھوٹ بولا ہوا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ. سب سیٹ ہے جی، زندگی بڑے مزے میں جا رہی ہے، حالانکہ یہ جو زندگی مزے میں جا رہی ہے نا یہی بے سکونی ہے. اور یہ ساری بات چیت جو ہے نا یہ میں اصل میں اپنے لیے ہی کرتا ہوں. پہلے بھی میں نے عرض کیا جمعے کا موضوع منتخب کرنے کا میرا فارمولہ آسان ہوتا ہے. اپنے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، جس چیز کے لیے میں خود مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، جس چیز کے لیے خود پر کام کر رہا ہوتا ہوں نا اسی کی تیاری کرتا ہوں. اچھا یار چلو اس بات کو نا میں بیان کروں گا نا تو یہ ذرا تھوڑی سی بہتر طریقے سے مجھے بھی سمجھ آ جائے گی، لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں خود بڑا ولی اللہ ہوں، میں کو خود بڑا حاجی اور بڑا کوئی ایسا متقی اور بڑا کامل نہ ہے. کوئی انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی شخص کامل ہو نہیں سکتا. ہر انسان کو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس میں نقص عیوب ہیں. تو اپنے آپ پر غور کرنے سے اپنی ضروریات، اپنی جو اس کے لیے جو مطالعہ، اس کے لیے جو سارا کچھ وہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. تو یہ اصل چیزیں میری ہیں، اصل خطاب میں آپ سے کر رہا ہوں. کوئی بندہ اپنے آپ کو نہ سوچے کہ یار یہ پتہ نہیں بڑا فلسفی، بڑا مفکر بن کے ہمارے اوپر کوئی ٹانٹ کر رہا. نہیں. تو میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ بے سکونی کی جو ظاہری علامات ہیں نا لوگ رابطہ کر لیتے ہیں، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہ قاری امام صاحب، خطیب صاحب ہیں، یہ کوئی تھوڑے سے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی لگتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں. تو لوگ سوالات بھی کرتے ہیں دینی مسائل پوچھنے کے لیے، اور پھر کئی لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے مشورے کے طور پر بھی فون کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں. اور جی یہ فلاں مسئلہ اب کیا کیا جائے. اس سے بھی کچھ تجربات حاصل ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی ذاتی مسائل کی وجہ سے. ان تجربات کی روشنی میں نے کچھ چارٹ بنایا. بھئی یہ جو بندہ جلدی سے ناراض ہو جاتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، جلدی ناراض ہو جاتا ہے، معاف نہیں کرتا. ایک دو دوستوں کا جھگڑا تھا، میں نے ان دونوں کے صلح کرائی. میں کہتا انہوں معاف کر دے. کہتا معاف کرنا کوئی فرض ہے؟ مجھے کہتا کہا صاحب معاف کرنا کوئی فرض ہے، لازمی ہے معاف کرنا؟ میں نے تھوڑی دیر رک کر سوچا، میں نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے. نہ نہیں کرتا، دل تیرا نہیں مان رہا تو نہ معاف کر، خیر ہے کوئی نہیں. یعنی معاف نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. وقتی طور پر مجھے یہی بات سمجھ آئی نا. اس نے بولتے میں نہیں معاف کرتا، کیا مجھے معاف نہ کرنے پر گناہ ہوگا؟ نہیں بیٹا نہیں، گناہ نہیں ہوگا، نہ کر معاف. تیرے دل میں غصہ ہے ٹھیک ہے، تو نہیں معاف کرنا نہ کر. چلے گئے. 3-4 دن بعد مجھے ملا دوبارہ. میں نے کہا یار بات سن، وہ اس دن ہماری جو ساری بات ہوئی تھی نا، میں تم دونوں کی صلح کرا رہا تھا. تو نے کہا میں معاف نہ کروں تو مجھے گناہ ہوگا، معاف کرنا کوئی فرض ہے، لازمی ہے. تو میں نے تمہیں کہا تھا نہیں لازمی نہیں. لیکن یار بیٹا ایک بات ہے، یہ جو تو معاف نہیں کر رہا نا، ناراضگی دل میں رکھی ہوئی ہے. یہ ناراضگی حسد، غیبت، بغض، نفرت، یہ مختلف چیزوں کا اچار بن کے نا کینہ بنے گا. کینہ سمجھتے ہیں؟ نظر نہیں آتا، چھپا دل کے اندر کینہ. اس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں گرج، مولیس، ہیٹریٹ. میں نے کہا یہ جو کینہ اچار بنائے گا نا ان ساری دل کی بیماریوں کا، اور یہ دل کے اوپر تیرے جو ایک بوجھ بنا رہے گا نا، یہ نقصان تجھے پہنچائے گا، اس کو نہیں پہنچائے گا. معاف کر اپنے آپ کو، معاف کر اپنے آپ کو. دوسرے کو معاف نہ کر، اپنے آپ کو معاف. اپنے دل کو سکون دے. پیارے بھائی میرے بیٹے، اپنے دل کو سکون دے. چھوڑ، معاف کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس معاف کرنے کا فائدہ تجھے اتنا ہوگا تیری زندگی سکون والی ہو جائے گی. تو جو بندے معاف نہیں کرتے نا، دل تنگ ہو جاتے ہیں اور لمبے عرصے تک ناراضگیاں پالے رکھتے ہیں، زندگی بے سکون. چھوٹے چھوٹے مسئلے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں. کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے بس دماغ میں لے کے پھر رہا ہے، زندگی کو بے سکون کیا ہوا ہے. یار چھوڑ ان مسئلوں کو. یہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ٹینشن نہیں لینی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لوگوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، نیت اور اخلاق پر، لوگوں کے کردار پر شک. انہوں لگتا ہے اس طرح بندہ نہیں صحیح.
مجھے لگتا ہے کہ بنیاد کے اوپر لوگوں کو جج کرتے رہے. مجھے لگتا ہے کسی نے کوئی بات کی, اس بات کے پیچھے اس کا یہ مطلب ہوگا, اصل اس کی نیت یہ تھی, یہ کہنا, یہ اصل دکھاوا کر رہا ہے. لوگوں کو جج کر یہ بندے بھی بے سکون ہوتے ہیں. ناخوش اور اداس پریشان پھرنے والے لوگ یہ بھی بے سکون ہوتے ہیں. جلدی میں, جو لوگ جلدی میں, ہر وقت جلدی میں, ٹائم ہی نہیں ہے, پوچھو کام, او یار ٹائم نہیں گیا یار آج کل, بڑی جلدی, میں ذرا اگلا کام جانا. اور حقیقت حال کا کام کوئی نہیں ہوتا, لیکن نظر جلدی میں آتا ہے ہر وقت. یہ ساری علامتیں کس چیز کی ہیں؟ بے سکون زندگی کی, بے سکون زندگی. اور اس بے سکونی کے مرض کو دور کرنے کے لیے ایک تو شرعی طریقے ہیں, دین نے بتائیں, اسلام نے بتائیں, قرآن حدیث نے بتائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ صحیح طریقے کیا ہیں بے سکونی کو, بے اطمینانی کو, اپنی پریشانیوں کو, ان کو دور کرنے کے صحیح درست طریقے اور ذریعے کون سے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غلط طریقے کون سے ہیں بے سکونی کو دور کرنے کے. غلط طریقے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے وہ غلط طریقے استعمال کیے ہوئے. سب سے زیادہ موجودہ دور کے اندر, اس پڑھی لکھی باشعور دنیا کے اندر, تاریخ میں پہلی دفعہ انسانی آبادی کا, یعنی پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ لوگ, 51% لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہے. ڈرگ ایڈکٹ ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ, انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خودکشیوں کا ریٹ ہائیسٹ ہے, سوسائڈ کا ریٹ. آج صبح ہی آنے سے پہلے میں نے فیس بک کھولی, مجھے پوری سٹوری نہیں پتا, لیکن فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش میں کہ جی ایک ایس پی صاحب ہیں اسلام آباد کے کوئی, انہوں نے خودکشی کر لی. بھئی ایک اچھے, اور یہ ہم نے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اچھا خاصا سمجھدار باشعور افسر دکھنے میں کھاتا پیتا خوشحال خودکشی کر لیتا ہے. پیچھے کیا وجہ ہے؟ بے سکونی. بے سکونی. اور یہ پہلی وجہ, پہلی چیز جو غلط طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کا, یا انسان جو غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ڈرگ ایڈکشن, منشیات. یہ میرا میدان نہیں ہے, یعنی اس کے لیے دنیا میں باقاعدہ ریسرچز ہیں, اس کے لیے باقاعدہ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ ایک الگ میدان ہے. اور ایڈکشن کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, بہت ساری قسمیں, لیکن اس میں سب سے جو خطرناک ایڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ ڈرگز. پاکستان میں 7 ملین لوگ, ایک رپورٹ میں نظر سے گزری کہ پاکستان میں 7 ملین لوگ illicit ڈرگ ایڈکٹ ہیں. illicit ڈرگ ایڈکٹ کا مطلب کہ وہ ڈرگز جو صحت کے لیے واضح طور پر نقصان دہ ہیں. اور مصیبت اصل میں پتہ کیا ہے؟ نسوار, سگریٹ یا چائے اور یہ اس طرح کی جو ہلکی نقصان دہ چیزیں, ان کو illicit ڈرگز میں شامل نہیں کیا جاتا. یعنی سگریٹ پینے والے لوگوں کو, نسوار کھانے والے, یہ گٹکا پان کھانے والے لوگوں کو, چائے والے ناراض نہ ہو جائے, اور یہ اس طرح کی یہ پیپسی کوک والے بھی ناراض نہ ہو, ہے یہ بھی ساری ایڈکشن. اس سارے ہلکے نشے والوں کو الگ کر دو نا. جو شدید ترین گندا نشہ ہے شراب کا, افیون, چرس کا, وہ 70 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں. امریکہ سب سے زیادہ, دنیا میں سب سے زیادہ نشئی کہاں پائے جاتے ہیں؟ امریکہ میں. امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ان کی آدھی سے زیادہ آبادی نشئی ہے, نشئی. پورے شہر آباد ہیں نشوں کے. کیوں؟ زندگی بے سکون تھی. سکون کی تلاش میں سب سے بڑا غلط ذریعہ کیا ہے؟ لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں. بھائیو, سکون وہ ہوتا ہے جو زندگی کو توازن دے, قرار دے, اطمینان دے, ٹھہراؤ دے. سکون سے ایک بات یاد آ گئی مجھے, اپنے استاد یاد آ گئے, شہید رحمہ اللہ. کیا کمال شخصیت تھے, مربی ہمارے. انہوں نے مجھے ایک بات کی اور الحمدللہ میں نے وہ پلے باندھی. انہوں نے کہا بیٹا دیکھو سکون نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے سکون 3 چیزوں میں ہے. بیوی میں, لیسکن الیہا خلقناکم ازواجا, ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اور دوسرا سکون کہاں ہے؟ گھر میں. گھر کو کیا کہتے ہیں؟ مسکن, سکون کی جگہ, قرار کی جگہ, اطمینان کی جگہ. وسکنتم فی مساکن. اچھا, پھر تیسرا سکون کہاں ہے؟ رات میں.
وجعلنا اللیل ساکنا، قرآن مجید سے دلیل۔ زندگی میں سکون چاہیے، رات اپنے گھر میں بیوی کے پاس گزارنا ہمیشہ۔ اور میں نے 15 سال شادی کے ہو گئے، اور 15 سالوں میں کوئی رات الحمدللہ ایسی نہیں ہے، جتنا مرضی کوئی مشکل کام ہوا، لمبا سفر ہوا، یا بیگم ساتھ ہوتی تھی، بچے فیملی ساتھ، یا نہیں تو ہر حال میں رات گھر پہنچو۔ یہ ایک چیز پلے باندھی کہ زندگی کا سکون کیا ہے، رات گھر سے باہر نہیں گزارنی، اور لمبی لمبی رات نہیں۔ ہمارے ہاتھ پہ کیا ہے، راتوں کو، راتیں آباد ہیں، دن برباد ہے۔ رات کو جاگتے ہیں، مجلسیں محفلیں رات کو لگتی ہیں لمبی لمبی، یاروں کی گپیں، پارٹیاں کب کی ہوتی ہیں، رات کی، رات سوتے نہیں۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار، کام دا ٹائم دن ہے، سکون دا ٹائم رات ہے، رات کا سکون، راتوں کو جاگتے ہیں۔ کرکٹ میچ بھی نائٹ ہوتے ہیں اب تو بھائیو، ایک تو یہ سکون کے لیے 3 چیزیں، ہر وہ شخص، جائز طریقے کی بات ہے، ہر وہ شخص جو زندگی میں سکون چاہتا ہے، جس کی شادی ہوگی اللہ اس کو سکون دے، جس کی نہیں ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ ان شادیوں کو کرنے کے بعد سکون حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ سکون کی 3 چیزیں، گھر، رات اور بیوی۔ اس سے جو بندہ دور ہے نا، اور میں نے پھر یہ فارمولہ بنایا، رات گھر سے باہر رہو، سمجھو کہ 33% بے سکونی ہو گئی، 1/3 بے سکونی ہوگی۔ رات سوئے نہیں، 33% بے سکونی، اور سوئے بھی نہیں اور گھر سے بھی باہر ہو 66%، یعنی 2/3 بے سکونی، اور سوئے بھی نہیں اور گھر سے باہر بھی ہو اور بیگم کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، تو سمجھو کہ زندگی 100% بے سکون، فل بٹا فل بے سکون۔ تو ایک تو سکون کے جائز ذرائع اور سکون کے ناجائز ذرائع۔ جائز ذرائع پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ناجائز ذرائع میں پہلی بات کیا ہے، منشیات، ڈرگ ایڈکشن۔ 12 سال سے زائد عمر کے دنیا میں 51% لوگ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، انہوں نے زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ ڈرگ لیے، اور یہ سارے لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فیشن کی وجہ سے یا کسی تجسس کی وجہ سے، کچھ لوگ ڈرگ اس لیے بھی لیتے ہیں یار فیشن ہے، ماڈرن لوگ کرتے ہیں یار ہم بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس وجہ سے، کچھ تجسس میں آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ سکون کی تلاش میں۔ ایک اور چیز، اچھا میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کروں گا جس کی طرف آپ کی توجہ پہلے نہیں کبھی گئی ہوگی۔ ایڈکشن کی 2 قسمیں اور بھی ہیں۔ ایک ہے سکرین ایڈکشن، نام آپ نے اس کا بہت زیادہ سنا ہے آج کل، سکرین ایڈکشن، بیٹھے سکرول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سکرولنگ کیا ہے، بے سکونی کی علامت ہے۔ زندگی میں بیٹھے بلا وجہ سوشل میڈیا پر ہے، ایسے ٹی وی ڈرامے دیکھ رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، بے سکون، گیمیں کھیل رہا ہے، گیمیں، بے سکون۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں نا، ترجیحات نہیں ہے۔ یہ جو ہماری جین زی ہے، یہ جو ہمارا نوجوان کلچر، ساری کی سارا ٹائم سکرین پر گزر رہا ہے۔ یہ سکرین ایڈکشن، یہ ایک دوسرا غلط ذریعہ ہے سکون حاصل کرنے کا۔ یہ کسی سے پوچھ لو یہ کیوں کر رہے ہو، بھائی ٹائم کل کر رہا ہوں۔ ٹائم کل کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ٹینشنیں ہیں، کوئی نہ کوئی دماغ میں اور چیز ہے، اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے، سکون کے لیے موبائل پر لگا ہوا ہے، رات کو بے فائدہ فضول موبائل پر لگا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ایک ایڈکشن ہے موسیقی کی، سکون کے لیے۔ اچھا موسیقی کیوں سنتے ہو؟ صبح صبح کبھی کبھی اللہ توفیق دے دیتا صبح واک کرنے چلا جاتا ہوں، یہ گلشن پارک میں، نوجوانوں کے کانوں میں نا ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک بچے کو میں نے روک لیا، السلام دعائی، کیا حال ہے، کیا کرتے ہو، کیا؟ میں نے کہا یہ سنتے رہتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی ہیڈ فون ایک لینا چاہ رہا ہوں، تو کون سا اچھا ہیڈ فون ہوتا ہے؟ ہیڈ فون سے بات شروع میں کہتے جی سکون آتا ہے، موسیقی سننے سے سکون آتا ہے۔ میں نے کہا یار جو باقی کے لوگ ہیں اتنا نہیں سنتے، ان کو سکون کیسے آتا ہے؟ کہتے جی روح کی غذا ہے جی۔ اچھا کرتے کیا ہو؟ میں پنجاب یونیورسٹی پڑھتا ہوں۔ کیا تمہارا فیلڈ ہے؟ سائیکالوجی ہے جی۔ اور تم نے کیسے ثابت کیا موسیقی روح؟ سر ہمارے جو ہے نا پروفیسر، ہمارے ڈاکٹر صاحب کو فلاں کوئی نام ہے، وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی میں یہ ثابت کیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اچھا بات دلچسپ ہو گئی، بیٹھو یار گپ شپ تم سے لگانے کا مزہ آ رہا ہے، تم سمجھدار آدمی لگ رہے ہو، بیٹھو۔ موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا۔ میں کہا تم بھی پڑھے لکھے آدمی ہو، روح کس کا سبجیکٹ ہے؟ بایولوجی کا۔ کہتے نہیں بایولوجی میں تو روح نہیں پڑھتے، روح بایولوجی۔
اچھا کیمسٹری میں روح کا تذکرہ آتا ہے؟ نہیں. میتھس میں روح کا کوئی کانسیپٹ فارمولہ ہے روح کا؟ نہیں. اچھا یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں یہ اناٹمی پڑھتے ہیں یہ جو اس میں کوئی روح کا تذکرہ آتا ہے؟ نہیں. تمہاری سائیکالوجی میں روح کا تذکرہ آتا ہے؟ نہیں. سائیکالوجی تو روح کو ڈسکس نہیں کرتی. یار یہ روح کا لفظ کہاں سے لیا تم نے؟ مولوی صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ روح تو مولوی صاحب کہتے ہیں نا روح. ہاں میں نے کہا قرآن کہتا ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہوتی ہے, یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہوتی ہے, قرآن سے پوچھتے ہیں, رسول اللہ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہوتی ہے. روح کا تذکرہ دنیا کی کسی سائنس میں نہیں ہے, کسی ماڈرن کوئی سوشل سائنس کوئی کسی سائنسز میں روح کو مانتی, سائنس تو مانتی نہیں ہے روح کو. اور تم تو بڑے سمجھدار بندے لگ رہے ہیں مجھے, اور تم کہہ رہے ہو موسیقی روح کی غذا ہے. روح کا تصور کس نے دیا ہے؟ قرآن نے, اللہ نے. جس اللہ نے روح کے بارے میں بتایا ہے, جو قرآن روح کا بتا رہا ہے, روح کی غذا بھی وہی بتائے گا نا, کہ تو بتائے گا روح کی. کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ہے. میں کہا تیرے پی ایچ ڈی کی ساری بنیاد ہل گئی. وہ جو اپنا ٹیچر ہے ڈاکٹر جس نے تیرے تھیسس لکھا سارا پی ایچ ڈی کا, صفحے کالے کیے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اس کو جا کر یہ پوچھنا کہ یہ جو موسیقی روح کی غذا ہے تو یہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر جو پھر رہا ہے. اچھا کئی ایسے بھی ہیں رات کو سوتے ہیں کانوں میں ہیڈ فون لگا کر, ہیڈ فون اتار دو تو نیند کھل جاتی ہے. نیند ہم لیتے ہیں سکون کے لیے. عام بندہ نارمل بندہ کیا کہتا ہے؟ نارمل بندہ شور نہ کرو مجھے نیند آ رہی. اور یہ جو ایب نارمل لوگ ہیں, بے سکون لوگ, یہ کہتے ہیں کانوں میں ٹوٹیاں دو میرے تاکہ مجھے نیند آئے, میرے کانوں میں شور کرو تاکہ مجھے نیند آئے. وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, کتنی حلال ہے کتنی حرام ہے. کئیوں نے جو ہے نا قوالی والی موسیقی حلال کی ہوئی ہے, کئیوں نے دف کے نام پر جو ہے نا وہ بیٹس حلال کی ہوئی ہیں, کئیوں نے جو ہے نا وہ ووکلز والے. تو یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے, اس کے اوپر تو پھر کسی وقت بات کریں. لیکن یہ ہماری مصیبت جین زی کی, یہ تو راک سے بھی آگے کا ریپ میوزک سنتے ہیں, ریپ. اچھا اور ریپ میوزک میں کئی اسکالرز کا یہ خیال ہے, میرا اپنا یہی خیال ہے, ریپ میوزک میں سمجھ آتی ہے الفاظ کی, انٹرپریٹ نہیں کر سکتے آپ. یعنی وہ جو بول رہا ہے وہ انگلش میں ہے یا اردو میں ہے یا پنجابی میں, کسی بھی زبان میں ہے, وہ جو ریپر ہوتا ہے, وہ ریپر جو کچھ بول رہا ہے وہ آپ اردو میں یا اپنی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, اس کے معنی نہیں سمجھ آتے. تو کیا ہے؟ شیطانی کلمات, جادو بھی ہے. یہ جو سکون کی تلاش میں زیادہ ہیوی میوزک چاہیے نا, بڑھ سے بڑھ کر راک میوزک چاہیے, اور پھر راک کے اندر ریپ چاہیے جس میں فاسٹ ہو, جس میں زیادہ سے زیادہ بیٹس ہوں, اور اس میں سمجھ کچھ نہیں آ رہا. یہ خاص شیطان ہے, یہ شیطان کے ورد وظیفے ہیں. جس کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن سے جس کو چاہیے تھا نا سکون, ٹھہراؤ, اطمینان, وہ ٹھہراؤ اور اطمینان کے الٹ چیز سے شیطانی کلمات کے ذریعے سکون تلاش کر رہا ہے. یہ تو ایڈکشن کی کچھ بڑی بڑی قسمیں ہیں, ناجائز ذرائع, غلط ذرائع سکون تلاش کرنے کے. وقت ہی بڑا تھوڑا ہے, میں نے اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیلاً بات کریں گے اگلے جمعات کے اندر بھی, کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون کی تلاش ہے. ہر بندے کو, ہر شخص کو, ہر چھوٹے کو, ہر بڑے کو زندگی کی مختلف پریشانیوں سے ہمیں سکون کی تلاش ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں, اور کئی لوگ سکون کی تلاش میں نا اصل فکروں سے بھی ہٹ. ایک ہے پریشانی, ایک ہے فکر مندی. پریشانی بری چیز ہے, پریشان نہیں ہونا. ایک ہے فکر مندی. ہم دونوں چیزوں کو ایک ہی ترازو میں تول کر ایک رویہ یہ ہے, ٹینشن نہ لے یار, ٹینشن دیا کرو, ٹینشن لیا نہ کرو. مست فکر, مست لوگ ہیں, سانو کی, پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی. دنیا جو ہو رہا ہے سانو کی. مسلم امہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کوئی خیر ہے. دنیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, خیر ہے. غریبوں کے حال بتاؤ, کوئی فلاں جگہ کو, سانو کی. ایک یہ, اور ایک دوسرا طرز عمل کیا ہے, ہر مصیبت, ہر پریشانی, ہر خبر. اور طریق لبیک والوں کے ساتھ کیا ہو گیا, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, اور جی سیاست کا, پولیٹکس کا کیا بنے گا, اور جی کرکٹ میچ ہار گئے, اور جی مہنگائی بڑی ہو گئی, وہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا, او یار وہ پچھلے محلے میں کل لڑائی ہو گئی, او یار میرے گھر میں, او یار راشن کہاں سے, او یار سیلری لیٹ ہو گئی, او بھائی وہ فلانا فوت ہو گیا, وہ اگلی شادی آ رہی. کچھ لوگوں کو ہر مسئلے کی فکر ہے. ایک یہ حد ہے, اور کچھ کہتے ہیں
ہمیں کیا لگے اپنی مستی میں، آگ لگے بستی میں، عبداللہ اپنی مستی میں. ایک یہ ان دونوں طرز عمل کے درمیان ایک توازن، ایک اطمینان اور ایک اعتدال والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے باطن پر، اپنے دل پر، اپنی روح پر کام کرنا ہے. اور یہ اپنی روح کے سکون اور اطمینان کے لیے، اپنے دلی قلبی روحانی سکون اور اطمینان کے لیے جو ناجائز ذرائع ہیں وہ کیا ہے، اور جو جائز ذرائع ہیں وہ کیا ہے، اور یہ سکون دراصل ہوتا کیا ہے، اور کیا سکون حاصل کیا بھی جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. کیا سکون حاصل کیا بھی جا سکتا ہے؟ یہ کہ سکون حاصل کرنا میرے اختیار میں ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار میں کیا کروں، میں جتنا مرضی سکون سے رہوں. خاوند کہتا ہے اے میری بیوی نے مجھے ٹینشن دیتی ہوئی ہے، یہ میری ساری مصیبتوں کی جڑ میری بیگم ہے. بیگم کہتی ہے میری مصیبتوں کی جڑ یہ میرا بندہ ہے. بچے کہتے ہیں میرا پیور مصیبت کی جڑ ہے. اور یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے. یہ اسی جین زی میں 15-20 سالوں کے اندر ایک ٹرم آئی ٹاکسک ریلیشن شپ، بڑی ویل ریسیوڈ ٹرم تھی. اور یہ ٹاکسک، فلانا بندہ بڑا ٹاکسک ہے، قطع تعلقیاں کر لو، قطع تعلقیاں کر لو، اور تاکہ زندگی میں سکون ہے. رشتے ختم، لونلینس شروع، تنہائی زندگی، اکیلے. اور جی فیملی کے ساتھ ابا جی ٹاکسک ہیں، بھائی میرا ٹاکسک ہے، میری امی ٹاکسک ہے، اور یار میری بیوی بڑی نارسسٹک پرسنالٹی ہے. طلاقیں، علیحدگیاں ہیں، ایک دوسرے سے جدائیاں، یہ سارے جو کلچر پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے اس بات کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ ہمارا دین اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم نفسیات ہے، جو ماڈرن سائیکالوجی ہے، جو باقی چیزیں ہیں، وہ اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح راستے کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ تقریباً 1 مہینے ڈیڑھ سے یہ مسجد کی ڈیمالشنگ کا کام شروع ہے، اور انشاءاللہ اگلے 1 ہفتے ڈیڑھ کے اندر یہ والا حال بھی گرا کر ہم نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے. اور اس میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کا ایک ذہن میں رکھ کر اس کام کا آغاز تو کیا ہوا. تو آپ کے سامنے اپیل بھی رکھی ہے، آپ کے سامنے سارا پروجیکٹ بھی ہے. جو رمضان سے پہلے ہمارا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، وہ ہے کہ اس کا پہلا فلور، اس کا گرے ورک، یعنی جو کچا جو سٹرکچر ہوتا ہے، لینٹر ڈل جائے، رمضان میں ہم نمازیں تراویح وغیرہ پڑھ سکیں. اس کے لیے کم از کم 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے خرچ آنا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کام شروع کر دیں اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں. بھائی ٹھیک ہے، بھی پیسے آتے ہیں، آئیں گے، بنتا رہے گا. اچھا 6 مہینے ہوں، سال لگے، 2 سال لگے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ ٹائم کے اندر 1.5، 2، 2.5 ماہ کے اندر اس کو پورا کر لیں. تو اگر ٹارگیٹڈ ٹائم کے اندر کرنا ہے تو پھر پیسے تو چاہیے. تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مسجد کے خزانے میں جو ہمارے فنڈز میں پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ سے تعاون کی درخواست ہے. تو وہ میری عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے کھلے لفظوں میں بار بار اپیل کی جائے، لیکن وہ قاری صاحب چونکہ یہاں قاری منظور صاحب مستقل جہاں ہوتے ہیں اور وہ سارا دن اپنے ہاتھ سے تو مجھے کہتے ہیں آپ کھل کر لوگوں کو کہیں کہ ہمیں فنڈ چاہیے. آپ کہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ نہ کوئی پیسے بڑے نے. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ مسجد کے پاس پیسے بہت ہیں تو ایسی بات نہیں ہے بھائیو. تو جس کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، اگر تو وہ یعنی اپنا نام لکھوا دے، وعدہ لکھوا دے، اپنی اماؤنٹ لکھوا دے کہ جی میں اتنے پیسے دوں گا، آپ میری طرف سے اتنے پیسوں کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، آپ کام شروع کریں. جیسا کہ ہمارے صدر ہیں چودھری شبیر صاحب، یہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، 1-2 اور لوگ ہیں، انہوں نے کچھ پیسوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے. وہ ایک آسرا تو ہے لیکن وہ بہت تھوڑے پیسے. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دی ہے مسجد کی توسیع اور تعمیر کے، اس پورے پروجیکٹ پر ویسے 10 کروڑ لگنا ہے. یہ 4 فلور جب فنیشنگ کے ساتھ کمپلیٹ ہوں گے اس کا بجٹ 10 کروڑ روپے ہے، لیکن یہ پہلا فلور لینٹر کے ساتھ 1.5 کروڑ روپے میں کمپلیٹ ہوگا رمضان سے پہلے. اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جمعے میں یا ممبر سے اس کا اعلان کریں. اگر کسی کو برا لگے، ناگوار لگے تو بھی معذرت، اور جس کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے اسے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے میں مسجد کی انتظامیہ کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے
اس کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام حسنات کو قبول و منظور فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے, اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے حال پر رحم فرمائے, ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے.